نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آباد والسلام کا نظرانہ پیش کرنا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو، مانگو ترے زہرا سے. جو مانگنا ہے یارو، مانگو ترے زہرا سے. اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز و اکرام مسامعین محتشم، آج کی یہ مقدس اور نورانی محفل پاک صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی مسجد غوثیہ رضویہ مانا والا فیصل آباد، آپ کے عرس پاک کے سلسلہ میں
منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم اس بات کی بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ مالک اس پرفتن دور میں جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، حاجی محمد سلیم بھائی عاشق علی فوجی صاحب، بھائی عبد الغفار اور جتنے بھی بھائی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے اس مقدس محفل کا عرس کے حوالے سے شریعت کے مطابق جو عرس کو سجایا ہے، اس پرفتن زمانہ میں جو کچھ عرس کی محافل پہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم ہمارے ان تمام بھائیوں کی اس مقدس اور مخلصانہ کوشش کو جو کہ عین شریعت ہے اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم انہیں مزید آئندہ اسی طرح رسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں بزرگان دین کے عرس منانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ دیکھیں، بات وہ اچھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، نہ آپ میری ذاتی رائے کو مانیں، نہ آپ پر فرض ہے کہ آپ میری ذاتی رائے کو مانیں گے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کی بات مانے اور اللہ کے رسول کی بات مانے۔ کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی معاملہ میں مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس معاملہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات ہے وہ ان کو مانے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مخالف کوئی پیر صاحب آ جائے، کوئی مولانا صاحب آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مفتی صاحب آ جائے، امام مسجد صاحب آ جائے، پیر و مرشد استاد آ جائے، تو مسلمان پہ فرض ہے ان سب کو چھوڑ دے، صرف رسول اللہ کی شریعت کا دامن تھام لے۔ جب ان میں سے کوئی شریعت کے خلاف ہم سے کوئی کام کروانا چاہے تو رسول اللہ کی حدیث ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ما من احد لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ لا طاعت لأحد، فرمایا کائنات میں کسی بندے کی بات تم نے نہیں ماننی، کائنات میں کسی بندے کی بات تم نے نہیں ماننی، کا فی معصیت اللہ ورسولہ، جب اس کی بات مانو تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہو جائے تو سرکار نے فرمایا تم نے کسی کی نہیں مانی۔ میں نے بھی یہ جملے بولے ہیں، اگر آپ کو مفتی صاحب شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں، آپ مفتی صاحب کی بات نہ مانیں، پیر صاحب آپ سے شریعت کے خلاف کام کرواتے ہیں، آپ پیر صاحب کی بات، آپ کے استاد صاحب، شوہر، والدہ، والد، کائنات کا کوئی فرد ہو، لا طاعت لأحد، سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے اپنی امت کو کہ اس وقت جب کسی کی بات ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی، اللہ رسول کی شریعت کے خلاف
اس کی بات ماننے میں کوئی کام لازم آتا ہو تو فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جب کوئی شریعت کے خلاف کہے تم نے اس کی بات نہیں مانی، تم نے اس کی بات نہیں مانی، اب خود کریں، اب میری بات نہ مانے، لیکن جو وہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھوں کم از کم اس کو تو ماننا ہوگا نا، کیونکہ آج کا موضوع جہاں اہل سنت کے لیے خوشیوں کا ظاہری طور پہ پیغام لے آئے گا، وہیں کچھ کڑی اور سخت باتیں بھی ہوں گی، کچھ سچی باتیں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے میرے کسی بھائی کو یہ میرا لیکچر بیان کہنی بڑی سختی کی ہے، میں نے اس لیے پہلے تمہید کے طور پہ عرض کر دیا، میری نہ مانو، امام مسجد کی نہ مانو، پیر و مرشد کی نہ مانو، مفتی صاحب کی نہ مانو، اپنے والد ماں شوہر بیوی کی نہ مانو۔ کب؟ جب ان کی ماننے میں اللہ کی شریعت کے مخالف خلاف ورزی لازم آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے اس طرح کسی شخص کی بات کو ماننا اب اور کرنا۔ ہم ایک نیک بندے کے عرس کی تقریب میں شامل ہیں، پیر مولانا امانت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلہ میں اللہ کا قرآن ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا ترجمہ آپ میں سے اکثر کو آتا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے نہ دنیا میں کوئی غم ہے، نہ قبر میں اسے کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوتا ہے، اس پہ کسی شخص کا وہ صرف حق بیان کرتا ہے، اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہ جو حق کہنے چلا ہوں کہیں کوئی محلے والا ناراض نہ ہو جائے، کوئی مقتدی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں مصطفیٰ کریم کی شریعت کی روشنی میں بولتے ہیں۔ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ بے خوف ہو کے اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہیں کون آج اس پرفتن زمانہ میں ہر فاسق و فاجر شریعت سے کوسوں میل دور، اسلام سے دور، جس کے جسم سے نجاست اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، جس کی شکل رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے کا اہتمام اس کے ہاں نہیں، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، مسلم عورت جو اجنبی ہے اس سے پردے کا اہتمام وہ نہیں کرتا، بلکہ کئی ایسے فاسقین آپ نے دیکھے ہوں گے جو شیطانی فیض جاری کرنے کے لیے باقاعدہ عورتوں کے جسم کو پکڑ کے دم کرتے ہیں، ایسے شیطان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے بھائی آج پرفتن زمانہ، پرفتن دور ہے، ہر گلی میں محلے میں کئی پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، نہ میری مانو نہ کسی اور کی مانو، خدا کی قسم جس کو قرآن پیر کہہ دے میں بھی اس کو پیر مانتا ہوں اور ساتھی اس کو پیر مانتے ہو۔ قرآن کسے پیر کہتا ہے؟ آج یہ جو تماشا بنا ہوا ہے، ہر وہ فاسق و فاجر جس کا کوئی کام رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں، وہ بھی ہمارا پیر و مرشد ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ عوامی اہل سنت ہی اسی کے پاس آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، حالانکہ آج قرآن سے میں نے ابتدا کی ہے، قرآن پیر کس کو کہتا ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے، ایک جانب پوری دنیا کے لوگ کہیں یہ بہت بڑا پہنچا ہوا پاپا ہے،
یہ تو اور بات ہے کہ کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ اور بات جہنم میں پہنچا ہے کہ جنت میں پہنچا ہے، یہ تو بات ہی الگ ہے۔ آج ہمیں یہ جملے بتاتے ہیں جی بڑا پاپا ہے، جی بہت پہنچا ہوا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر پوری انسانیت عوام جو ہے، عام لوگ یہ ایک طرف کھڑے ہو کر ایک بندے کو کہیں جی یہ بڑا پاپا ہے، اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، اس کا دم بڑا چلتا ہے، اگر تعویذ اور دم کسی کے پاپے ہونے کی علامت ہے تو پھر تعویذ اور دم تو عیسائیوں کے بھی چلتے ہیں، تعویذ اور دم تو جادوگر کا بھی چلتا ہے۔ کیا کسی کو تم نے اتنی بڑے منصب کی اللہ کے دوست ولی ہونے کی نشانی کیا تعویذوں کو بنا رکھا ہے؟ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی کیا دم کو بنا رکھا ہے؟ خدا کی قسم ہے دم اور تعویذ کو کافر کا نکل جائے گا، لیکن اللہ کا قرآن جس کو ولی کہتا ہے وہ شاید اس زمانے میں تو لاکھ میں کوئی ایک نکلے گا، بقا سب جعلی ہے، لٹیرے ہیں، امت مسلمہ کو لوٹنے کے لیے مختلف انداز میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی میں قرآن سے بتانے چلا ہوں کہ پیر کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے۔ پیچھے پڑا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہیں کون اللہ والے؟ اب قرآن سننا، پیر ہے کون؟ قرآن سننا۔ ایک طرف پوری خلقت کھڑی ہو جائے یہ بابا ہے، اور دوسری طرف قرآن کہے نہیں کہ بابا ضرور ہے لیکن بابا شیطان ہے، تو بتاؤ فیصلہ عوام کا مانا جائے گا یا قرآن کا مانا جائے گا؟ بلند آواز جب اشعار پڑھے جائیں تو آپ بولتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو کیوں نہیں بولتے؟ فیصلہ عوام کا یا قرآن کا؟ سننا پھر قرآن کس کو پیر کہتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے پیر کی، اس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، پیر وہ ہو سکتا جو کم از کم سنی مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ اونچی بولنے۔ قرآن آپ کے مسئلہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پیر کے لیے پہلی شرط کہ اس کا مسئلہ کیا ہو؟ اندر یا آمن، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، اور الحمدللہ جو بھی ایمان والا ہے وہ اہل سنت کا فرد ہوتا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ اہل سنت کے مسئلہ کا کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات دیکھ لیا کرو۔ اب آپ کہیں گے جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو سارے سنی ہیں، میں تھوڑی سی نشاندہی نہ کرتا چلوں کہ سنی ہوتا کون ہے؟ سنی اہل سنت کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ شیعہ میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ اے صحابہ، میرے انتقال کے بعد خبردار یہودیوں والا کام نہیں کرنا، میری قبر پہ آنا ضرور ہے لیکن سجدے کی میں اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اہل سنت ہے جو درباروں میں جاتے تو ہیں، درباروں میں دعائیں کرنے جاتے ضرور ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث کا تقاضا ہے کائنات کا کتنا بڑا مزار کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا میری شریعت نے امت پہ حرام کر دیا ہے۔ اس تناظر میں جانچنا ہے سنی کون ہے۔ آج مختلف شکل کے شترو نے درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے
चौखट पे सजदा इसलिए है ताकि बाबा जी अंदर आने की इजाजत देते। मैं पूछता हूँ तमाम लोगों से, तुम्हारी अकल को हम माने या मुस्तफा करीम की शरीयत को माने? या कम से कम थोड़ा सा सख्त बयान है, फिर करामात औलिया पे गुफ्तगू आ रही है, फिर देखना आप किस तरह खुश होते हैं। हालांकि करामात बाद में है, सही पीर और मुर्शिद की अलामत होना जो पहले है। देखो कुरान कह रहा है अल्लाह, कम से कम जिसका ईमान तो ठीक होना, अकीदा तो ठीक होना। अब कोई दरबारों के सत्य कर रहा है, कोई पीर साहब को सत्य कर रहा है। सुनो से आगे हदीस, सुन्नी कौन है? ये सब अहले तशय्युअ और राफ़िज़ी उनसे मिली हुई नस्ल है जो दरबारों को सजदे करते हैं, जो दरबारों का तवाफ करते हैं। खुदा की कसम है, अहले तशय्युअ है या अहले तशय्युअ से मोहब्बत करने वाले हैं। जो ग़यूर सुन्नी होता है वो रसूलुल्लाह की हदीस को कभी भी पुष्ट नहीं करता। जब सरकार ने कह दिया है कि मेरे दरबार में भी सजदे की इजाजत नहीं है, तो किसी और को करने की कहाँ इजाजत हो सकती है? तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गाज़िया, उम्मत अहले सुन्नत। हदीस सुनी आपने कि किसी के दरबार को सजदे की, क्या जिंदा को सजदे की इजाजत होगी? मेरे भाई सुन, रसूलुल्लाह की हदीस है, सरकार ने सलाम की बारगाह कुदसी और नसीहत की हदीस है। कुछ सहाबा कराम है, या रसूलुल्लाह हमारा ऊंट बदमस्त हो गया। ऊंट क्या हो गया? बदमस्त हो गया। अब जो उसके करीब का है उसको तकलीफ देता है, आपको करम फरमा दे। सरकार ने फरमाया चलो मुझे ऊंट के पास ले चलो। सहाबा का अकीदा था कि सरकार की जात को जानवर भी पहचानते हैं। ये सहाबा का अकीदा। सयाह की हदीस, सुनना सुन्नी कौन है? इस तरह से में दरबारों की दुनिया में सुन्नी कौन है? सरकार उस जगह तक पहुंचते हैं, बाग है, उसका दरवाजा बंद किया हुआ है। सरकार ने फरमाया दरवाजा खोल दो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। सहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह के बदमस्त है, हमें खदशा है कहीं ये ऊंट आपको तकलीफ ना पहुंचे। सरकार ने फरमाया ये मुझे कुछ नहीं कहता, तुम दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा। सहाबा ने दरवाजा खोला। वो जो दूर खड़ा था, जब सरकार की जात पर निगाह पड़ती है वो ऊंट दौड़ लगाता, वो जानवर हो गए। अदब एहतराम की गज से वहां से दौड़ लगाते हुए आता है, और जब सरकार के करीब पहुंचते हैं तो सरकार के कदमों पे सजदा रेज़ हो जाता है। सहाबा ने देखा एक जानवर ने मुस्तफा करीम को क्या किया है, जो दूसरों को काटता था, अपने मालिक को काटता था, जो सारी कौम सहाबी वाले थे, लेकिन जो सारे जहानों के मालिक थे। जब सरकार पहुंचते तो ऊंट वही है कि फिजात बदल गई है। मुस्तफा करीम को काटता नहीं, मेरे आका के पांव मुबारक पे गिर के सजदे कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम भी तो आपके गुलाम हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, ये ऊंट हैवानात में से है। या रसूलल्लाह ये आपको सजदा, इसने आपको सजदा किया है। ऐ अल्लाह के महबूब, आप हमें भी इजाजत दें, हम आपको सजदा करना चाहते हैं। मेरी बात को सुनना, मैं बहुत बड़ी दलील पेश कर रहा हूँ। और पूरी कायनात के सजदा करवाने वालों को कुरान हदीस की रोशनी में दावत और फिक्र पेश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे इस फैसले के खिलाफ कोई हदीस हो
اجازت دی اور رسول اللہ نے تو فقیر رجوع کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن یقین رکھو قیامت کا آنا ممکن ہے، کسی پیر ولی کو سجدہ کرنے والی حدیث نہیں مل سکتی۔ سننا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم آپ کو کیا کریں؟ اب سرکار کی تعلیم سنو، سنتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، میری شریعت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ میں تمہیں اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت روکتی ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں، جو سجدے کرتے ہیں، جو سجدے کرواتے ہیں، میں ان تمام بے حسوں سے، بے لگاموں سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سرکار اپنے لیے سجدے کی اجازت نہ دے، تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں سجدہ کرو؟ تھوڑی سی سخت بات ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ میرے بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، جب وہ باتیں، وہ مواقع، وہ حالات نہ رہے بندے کو پتہ نہیں۔ ابھی تو آپ کو سخت نظر آ رہی ہیں، اسی سختی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے حق کہنا ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج پیری مریدی کا مینوان وہی نقشہ ہے جو سرکار کی آمد سے پہلے یہودیوں کے ہاں چلتا تھا۔ جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت رسول اللہ نہ دے، آپ سے سوال ہے، جس کو میری بات سمجھ آئی، حدیث سمجھ آئی، وہی بولے۔ جب سرکار کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہ ہو، سرکار منع فرما دے، تو کسی اور کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اونچی بول کے گواہی دے۔ یہ سننی ہے جو کم از کم سرکار کی سنت پہ تو چلے گا۔ وہ کیسا سننی ہے جو درباروں پہ سجدے، مزاروں پہ سجدے، زندہ کو سجدے، تو جس کو سجدہ کر رہا ہے، اگر آپ اس کی سیرت دیکھیں، وہ کسی باحیا مسلمان کے سامنے اس جالی کے کرتوت رکھے جائے تو بندہ شرم کے مارے ڈوب جائے۔ جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو آج ماؤں بہنوں کی عزت سے کھیلنے والے گھنٹے کو کب سجدے کی اجازت ہوگی؟ یہ جو آپ کی ماؤں بہنوں سے اپنے پاؤں دباتا ہے، اپنی پنڈلیاں دباتا ہے، یقین جان لو، جب جس جگہ یہ کام ہوتا ہے، اس گھر میں، اس مقام پہ اللہ کی لعنت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے، سورہ نور ہے، اللہ کا بیان ہے، فرمایا عورتوں کو، مسلم عورتوں کو، کیونکہ میری معزز ماں اور بہنیں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہے، میری ماں بہنوں غور کرنا، قرآن کا بیان ہے، 18 پارہ سورہ نور ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے عورتوں، مسلمان عورتوں کو، جب تم گھر سے باہر نکلو تو قدم آہستہ رکھا ہوگا۔ میری بات پہ غور کرنا، قرآن عورت کو حکم ہے اللہ کا، جب گھر سے باہر نکلے تو قدم، کہیں جو تو نے پاؤں میں زیور پہن رکھا ہے، تو نے اگر جلدی جلدی سے زور زور سے پاؤں زمین پہ مارا تو تیرے زیور کی غیر مردوں تک کہیں آواز نہ جا پہنچے۔ اور جو قرآن ایک مسلمہ خاتون کے جسم سے لگے ہوئے سونے کے ٹکڑے، چاندی کے ٹکڑے، لوہے اور پیتل کے ٹکڑے کا آواز غیر مردوں تک جانا جو قرآن حرام کرا دیتا ہے، میں پوچھتا ہوں اسی عورت سے غیر مرد کے پاؤں دبانا، اسی عورت سے غیر مرد کی
सेवा की आवाज भी गान बंदे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो कहां इस्लाम में सेवा की आवाज पे पाबंदी आयत करती है, और कहां आज के लोग मां बहनों से पांव दबाते हैं। बताएं जिनके सेवा की आवाज गैरों तक जाना हराम है, उनका गैरों के जिस्म को पकड़ के दबाना शरन हराम है कि नहीं है? ऊंची बोल के गवाह दे दी। अल्लाह भाई आशिक हुसैन फौजी और हाजी सलीम साहब की उम्र दराज करे। मैं तो कल से इतना खुश हूं कि यार इस परफिदत दौर में अल्लाह करीम ने इन लोगों को हिदायत दी कि शरीयत के मुताबिक उर्स हो रहा है। गौर करो जिस औरत के जिस्म से, हालांकि सोने की वैसे आवाज, ये जेवर सोने का होगा, चांदी का होगा, तांबे का होगा, लोहे का होगा, पीतल का होगा, अगर इसकी वैसे आवाज गैर मर्दों तक जाए कोई जुर्म नहीं। फरमाया जब किसी मुस्लिम औरत के जिस्म से लग जाता है, फरमाया अब इसकी आवाज का जाना भी हमने हराम कर दिया है। तो जिस औरत के जिस्म से लगे हुए जेवर की आवाज गैर मर्दों तक जाए तो हराम। आप ही बताएं जो सिस्टम आजकल के 2 नंबर पीयू ने चला रखा है, औरतों के जिस्म को पकड़ के औरतों से अपने आप को दबा के शैतानी फैल जारी करते हैं, बताएं आप ये हराम है कि नहीं है? ऊंची बोलो। मैं कहूंगा क्योंकि ये अहले सुन्नत के मसले की तर्जुमानी है, और इसमें बाज़ी इंटरनेट पूरे भाई को मुनव्वर करना है। मैं आपसे पूछूंगा कि मसला के अहले सुन्नत में किसी पीर के सामने और बताना क्या है, आपने जवाब दिया हराम है, जब तक पैदा ना हो, ताकि आपके मसलक की तर्जुमानी पूरे वर्ल्ड में आज इंटरनेट फैल जाए और उन शैतानों को भी पता चल जाए जो आज 1-2 शैतानों की वजह से पूरे मसलक के अहले सुन्नत को बिदअत, शिर्क और हराम को फटका देते हैं। अरे हरामज़ादो, हम तो खुद इन कामों को हराम कहते हैं। किसी जाहिल की वजह से मसला के अहले सुन्नत को कीचड़ डालना ये इंसाफ नहीं है, बल्कि जुल्म है, जुल्म। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, हुर्माए अहले सुन्नत। ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है। शेर की ललकार है। किसी बाबे को सजदा करना जायज है? सबकी आवाज कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऊंची बोलो। किसी बाबे को सजदा करना रसूलुल्लाह की शरीयत में जायज है? ये रसूलुल्लाह की हदीस है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। हाँ वो बाबा जिंदा हो या चला गया हो, सरकार ने फरमाया मेरी शरीयत में किसी को सजदे की इजाजत है। एक हदीस में जाके फरमाया अगर इजाजत होती, अगर इजाजत तो मैं बीवी को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा करती। फरमाया क्योंकि इजाजत नहीं इसलिए मैं उसको भी नहीं कहता, इसलिए मैं उसको भी नहीं कहता। अल्लज़ीना आमनू, पीर कौन है? फरमाया जो कम से कम ईमान वाला हो। क्या कोई ईमान वाला रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ चल सकता है? ऊंची बोलो। तो जो सजदे कर रहा है, करवा रहा है, उसने हदीस पे अमल किया या हदीस छोड़ दी? ऊंची बोलो। तो पता चला वो पीर नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर कोई मुझसे नाराज ना हो तो औलिया की 2 किस्में हैं, औलिया उर रहमान और औलिया उर शैतान। रहमान के दोस्त और शैतान के दोस्त। तो आपको क्या महसूस हुआ है जो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़े और कहे कि मैं पीर हूं? आपको ये औलिया और शैतान में नजर आता है या औलिया और रहमान में? ऊंची। पीछे वाले भी यार सारे बोलो।
اولیاء رحمان کون ہے؟ جس کے شب و روز مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق گزرتے ہیں، جس کے شب و روز اس کی سیرت سے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کے کردار سے، اس کے افعال سے جہاں سے بھی چاہو سنت مصطفیٰ کی خوشبو جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، الذین آمنوا، پیر وہ ہے جو کم از کم ایمان والا ہو، شریعت مطہرہ کی روشنی میں سوائے کعبہ مشرفہ کے، میں نے کیا کہا؟ سارے بولو، کسی بھی دربار کا طواف کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ یہ مسئلہ ہے اہل سنت۔ اگر کسی بھائی کو میری باتیں کڑوی لگے تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے امام اہل سنت نے، مجدد دین و ملت نے، مولانا اشعار امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فتاوی رضوی شریف میں احادیث مبارکہ جب سجدے پہ آئے تو احادیث کے ڈھیر لگا دیے، 150 فقہا کی نصوص اعلیٰ حضرت نے کسی ایک مسئلے پہ نقل کی ہے۔ فرمایا شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ کسی کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ مسئلہ بے رضا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب غور کرنا، اعلیٰ حضرت اور باقی ائمہ اہل سنت نے لکھا کہ سوائے کعبہ کے کسی اور دربار کا طواف کرنا شرعاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ پتہ چلا اہل سنت کے نزدیک کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف ہو سکتا؟ اونچی بولو، کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف ہو سکتا؟ اب جس میں یہ بات پائی جائے، جس میں پہلی بات پائی جائے الذین آمنوا پہ ہے، ابھی تو بات آگے باقی ہے۔ غور کرو، قرآن بتا رہا ہے پیر کون ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ ایک جانب قرآن ہے، دوسری جانب عام لوگوں کا بیان۔ تو مسلمان ہمیشہ کس کا خطاب کرتے ہیں؟ انتخاب کرے گا؟ اونچی بولو، کس کا؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت میں نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ شراب، اونچی بولتے ہیں، شراب، بھنگ، چرس، افیم، جو کچھ بھی ہے اس سے ملتا جلتا۔ میں جہاں اپنے بھائی کو بات کر رہا ہوں وہی میں حکومت وقت سے بھی اپیل کرتا ہوں، جب ہر کام کے لیے تم نے شعبے بنائے، مختلف انداز میں شعبے کام کر رہے ہیں، کیا وزیر اعظم محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، کیا تمہارے پاس کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں بن سکتا جو درباروں سے نشے کا کاروبار کرنے والوں کو، بھنگ دس بیچنے والوں کو، زنا کے اڈے کے والوں پہ کھولنے والوں کو جو جیل تک پہنچا رہے؟ کیا یہ حکومت وقت کی پابندی، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی برائیوں کے اڈے کو روکنا یہ قاضی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عدالت کا کام ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف سرکار کی شریعت کو توڑا جا رہا ہے، غور کرو، وہ بزرگ جس کے دربار میں بیٹھ کر آج دھندے کا کاروبار ہے، وہ بزرگ جس کے دربار میں بیٹھ کر آج شراب بیچی جاتی ہے، وہ بزرگ جس کے دربار کی آڑ لے کر آج 10 بھائی کو حدیث کو لے کر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ساری زندگی ان برائیوں کے خلاف لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا رہا ہے، آج ان کے درباروں میں بیٹھ کے شراب بیچنا اور وہیں بیٹھ کے نشہ پینا، خدا کی قسم یہ اولیاء اعظام کے مزارات کی توہین کی بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس فحاشی اور بے حیائی کو روکے. اس فحاشی اور بے حیائی کو یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. یہ مسلک رافضیوں کا. اہل سنت اس طرح کے تمام کاموں پہ لعنت بیچتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، پیر کون ہے؟ جو صحیح ایمان والا ہو، جو صحیح ایمان والا ہو. وقت مختصر ہے، ہم آگے چلتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَكَانُوا خیر مظاہرے پر جب کانا کی گردان آ جائے اس وقت وہ فعل مظاہرے ماضی استمراری کو کیا بنتا ہے؟ فعل مظاہرے میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل. اور ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں؟ اب سے پیچھے، اس لمحہ سے پیچھے ہم نے جتنا وقت گزارا یہ ماضی استمراری ہے. یہ کیا ہے؟ لمحہ بلمحہ، سانس بسانس ماضی استمراری. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پیر کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے. قرآن کو غور سے سننا. مسئلہ کیا ہے؟ سنت کس طرح کی اس کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے پیروں اور ولیوں کو مانتا ہے. قرآن کی روشنی میں کیا جا رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی وہ ہے، پیر وہ ہے، مرشد وہ ہے، نیک بندہ وہ ہے جس کی پوری زندگی لمحہ پر لمحہ، سانس پر سانس وَكَانُوا يَتَّقُونَ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزرا ہو. رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزرا ہو. یہ اللہ کریم نے قرآن میں ایک نیک بندے کی، پیر کی، ولی کی نشان جو اس طرح بیان فرمائی ہے. میں نے نہایت ہی مختصر انداز میں اس قرآن کی آپ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے بھائی جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی منزل کو طے کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. پھر وہی جناب علامہ عبداللہ شریفی والی بات کہ 40 سال تک تو میں نے وہ کیا جو اللہ کی منزل تھی، اور جب 40 سال میں آگے آیا جو میرے دل میں آتا ہے اس کو میں بتا تھا. جب کوئی مسلم ولایت کے سٹیج کے درجے میں پہنچتا ہے تو پھر شہنشاہ بغداد جیسی ہستی نظر آتی ہے، تو پھر غوث پاک جیسی صورت بن کے آتی ہے. سننا، جب اللہ کسی کو ولایت عطا کر دیتا ہے تو اللہ اس کو شان کتنی عطا فرما دیتا ہے. کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء. کتاب کا نام کیا ہے؟ اونچی بولے. مصنف ہے شیخ اشرف علی تھانوی. مصنف کون ہے؟ میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، وہ نام کتاب میں لکھا کوئی لیا. انصاف کی بات کرنا یہ حق ہے ہمارا. شیخ اشرف علی اس کتاب کا مترجم اور اس کو لکھنے والا کیا لکھتا ہے غور سے سننا. ہندوستان اور دوسری جانب دریائے نیل، کوئی فرق ہے ان میں کہ نہیں؟ کہاں ہندوستان ہے اور کہاں دریائے؟ غور کرو. آپ ایک اللہ کے ولی کی شان سن رہے ہیں. شیخ اشرف تھانوی نے لکھا اللہ کا ایک ولی ادھر کھڑا ہے اور دوسرا ہندوستان میں ہے، ان کے مریدوں میں سے ایک مرید. اب آپ بولیں گے مجھے کہنے کی عادت نہیں ہے، جو کڑوا دھوپ تھا وہ آپ نے پی لیا. غور کرنا، شیخ اشرف تھانوی لکھتا پیر کھڑا ہے کہاں؟ ہزاروں کلومیٹر دور. سادہ لفظوں میں سمجھ لو، پیر ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مرید ہندوستان میں ہے. مرید کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں آج اپنے پیر کی زیارت کرنے جاتا ہوں، آج اپنے پیر کی زیارت کرنے جاتا ہوں. اور مرید نے ہندوستان میں نماز عصر ادا کی. کس ملک میں؟ ہندوستان، جو 1000 کلومیٹر اس شہر سے دور ہے. نماز عصر پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ اب اپنے شیخ کی زیارت کرتا ہوں. شیخ اشرف تھانوی لکھتا ہے ہندوستان سے اللہ کے اس ولی نے ایک قدم اٹھایا
ابھی دوسرا ایک اٹھا ہوا ہے، ایک زمین پہ ہے. جو زمین پہ ہے وہ ہندوستان میں ہے، اٹھا ہوا بھی ہندوستان میں ہے. جب اٹھائے ہوئے پاؤں کو اس نیک بندے نے یوں رکھا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. جب پاؤں اٹھانا ہے ہندوستان ہے، جب پاؤں رکھتا ہے تو پیر کا دربار ہے. نعرہ تکبیر، اپنے تو اپنے ولی کی طاقت، ولی کی کرامت تو غیروں نے بھی مانی ہے. مسئلہ تو بہت صاف ہے، جس کو غیر بھی مانی ہے، جس کو غیر بھی آج بھی مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، فقیر کی لائبریری میں بھی موجود ہے. کہا ایک قدم اٹھایا ہندوستان کی دھرتی ہے، جب اسی قدم کو دوبارہ ٹکاتے ہیں تو نیا علم کا منظر ہوتا ہے. ایک قدم میں ہزاروں کلومیٹر ایک اللہ کے ولی نے سفر طے کیا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہوتا ہے. جب غلام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کے قدم مبارک کی کتنی برکت ہوگی. غور کرو، شیخ اشرف تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتا ہے، اللہ کا ایک ولی جو اپنی بیوی سے بڑی محبت فرماتے تھے اور بیوی بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے آپس میں ایک وعدہ کیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا دوسرا کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا. محبت کا تقاضا یہ ہے. کیوں؟ حدیث مبارکہ، جو عورت دنیا میں کسی مسلمان مرد کے نکاح میں آئی، اگر اس نے اس کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کیا تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو یہی شوہر عطا فرمائے گا جنت میں. اب وہ چاہتے تھے جس طرح کہ ہاں ہم محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں تو کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، بلکہ قیامت میں جنت میں جب جائیں تو ہم دونوں اکٹھے چلے جائیں. اب وعدہ کیا شوہر نے بیوی سے کہ اگر میں مر گیا تو آپ کسی سے نکاح، اگر آپ مر گئی تو میں کسی سے نکاح. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے. شوہر یعنی اللہ کا ولی، ان کی موت کا وقت پہلے آ جاتا ہے. اب پتہ ہے اللہ کے ولی کی نگاہ کو دیکھنا، ایک کپڑا اپنی بیوی کو دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ یہ کپڑا لو، جب گھر والے مجھے دفن کرنے لگے نا، میری وصیت ہے یہ کپڑا میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے. دیکھنا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اللہ کے ولی کی آنکھ کے سامنے نہ ماضی میں کچھ چھپا ہوتا ہے نہ مستقبل میں کچھ چھپا ہوتا ہے. یہ شیخ اشرف تھانوی کی کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں. کیا کہا کہ یہ کپڑا میرے ساتھ وصیت، جب آپ کو دفن کرنے لگے تو وہ کپڑا گھر والوں نے آپ کی وصیت کو مانتے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی کی عدت گزر گئی، آپ کی بیوی نے آپ کی قبر میں رہنا شروع کیا. آپ کے گھر والوں نے آپ کی بیوی کو کہا کہ اب ہم آپ کا کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ وعدہ تو ان دونوں کے نام ہے، گھر والوں کو علم نہیں. کہنے لگے اب ہم آپ کا کسی اور مرد سے کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کے شوہر کا ایک خاص مرید تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے پیر صاحب کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. گھر والوں نے حماقتی کا اظہار کر دیا. وہ بیچاری بڑا روکتی رہی، لیکن گھر والوں نے کوئی بات، انہوں نے کہا نہیں جی، عورت بغیر شوہر سے اچھی نہیں لگتی، لہٰذا آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. نکاح کے وقت اللہ کے ولی کی قبر پر آپ کی زوجہ مبارکہ لپٹ جاتی ہے، روتی ہے. میں مجبور ہوں، میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، ادھر آپ سے وعدہ ہے کہ کسی اور سے نکاح، لیکن آپ کے گھر والے رسید ہیں،
بس اسی اسرا میں شیخ اشرف تھانوی لکھتا ہے اس عورت کو نیند آ جاتی ہے، اس عورت کو نیند آ جاتی ہے۔ ان کا شوہر اللہ کا ولی نیند کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ کپڑا جو کل رکھوایا تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، فرمایا یہ لو کپڑا، میری امی کو جا کے کہنا ہم نے یہ نشانی کے طور پہ رکھوایا تھا، ہمیں پتا تھا اگر نشانی نہیں دیں گے تو تیری بات گھر میں کوئی نہیں مانے گا، یہ کپڑا لے جاؤ، امی کو کہو کہ آپ کے بیٹے نے یہ کپڑا قبر میں رکھوایا تھا، آج مجھے دیا ہے نشانی کے طور پر، اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ گھر والوں کو کہو میرا کسی سے نکاح نہ کرے، حالانکہ ادھر نکاح ہو چکا، ابھی رشتی باقی، اب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کپڑا ان کے پاس موجود، کپڑا ان کے پاس موجود، اور نبی کو قبر میں مردہ کہنے والوں یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، اللہ کا ولی آتا بھی ہے کپڑا بھی دے کے چلا جاتا ہے۔ ماں کے پاس پہنچی، امی جی یہ آپ کے بیٹے نے نشانی کے طور پہ کپڑا دیا اور حکم دیا ہے کہ میرا کسی سے نکاح، گھر والے رونے لگے کہ ہم نے تو اس کو قبر میں رکھا تھا، واقعی یہ کپڑا وہی دے کے چلے گئے۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ کپڑا ساتھ رکھوانے کی وجہ کیا تھی، لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے، اللہ کے ولی کی نگاہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہی تھی۔ اب مرید کو کہا گیا کہ تیرے شیخ کا حکم آ گیا، مرید نے کہا چلو ٹھیک ہے میں طلاق لیتا ہوں، میں اپنے پاس نہیں رکھتا، اب اور کرنا شیخ اشرف تھانوی کی عبارت سے اللہ کے ولی سے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اگر چھپا ہوا تھا تو پتہ کیسے چلا کہ باہر نکاؤ، تو بات سمجھ آئی؟ اگر کال والے دن کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، بقول تمہارے نبی کو پتہ نہیں تو اللہ کے ولی کو کیسے پتہ چل گیا؟ کپڑا جو رکھوایا کہ کیا ہونا تھا اس کو رکوانے کے لیے کپڑا رکھا، بیوی پہ مشکل بن گئی، اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کا کپڑا مشکل کشا بن گیا۔ یہ شیخ علی تھانوی کی ضرورت ہے، تو میں گھر سے تو نہیں کہہ رہا، کتاب تمہاری، مصنف تمہارا، الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی، آپ کی سیرت مبارکہ میں سے غور کرنا، شیخ ایک رات، بلکہ اس سے بھی اچھی روایت ذہن میں آ گئی، آپ بھی قرآن پڑھے ہوئے، میں بھی قرآن پڑھا ہوا، ہمارے گھر میں سے اکثر مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھی ہوئی، ہماری تلاوت کتنی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی تلاوت کا معمول سننا۔ غور کرنا، پہلے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ایک خواب، آپ نے خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار کیا، امام احمد بن حنبل نے خواب کی حالت میں اللہ کا جب دیدار کیا تو سوال کیا، یہ حالت تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہونا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے میری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگی۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی ایک جھلکی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 15 سال، کتنا سال؟ 15 سال، جی بولو، 11ویں کھانا بڑا آسان ہے، 11ویں والے کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل کام ہے، میں حق بات کر رہا ہوں، 11ویں کھانے کو ہر بندہ تیار، اور جب پوچھا یہ کام کیا کوئی گناہ تھوڑی ہے 11ویں کھانے کے گئے، گناہ ہم بھی نہیں کرتے، لیکن یہ مستحب ہے، سیرت کو اپنانا فرض ہے، کیونکہ وہ ساری سیرت رسول اللہ کی شریعت ہے اور شریعت پہ چلنا فرض ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے 15 سال یوں گزارے کہ ہر رات 15 سال کا عرصہ یوں گزارا کہ ہر رات میں نے عشاء کی نماز کے بعد الحمد شریف کو شروع کیا، جب صبح کی اذان ہوتی تو میں بنداز سے پہنچا ہوتا۔ 15 سال کا عرصہ غوث پاک نے ہر رات قرآن مجید کا ختم کیا ہے۔ اے غوث کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کچھ تو جواب دو، کوئی جواب ہو تو کوئی دے۔ قرآن ہم نے تو صرف الماری کی زیب و زینت کے لیے رکھا ہے، ہم نے تو قرآن کو اس لیے رکھا ہے کہ بس قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، بس ادھر گھر میں تجھے رکھا ہوا اتنے کافی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے پڑھو، اس کو سیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق زندگی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز علامہ خان حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں ختم پاک جو مجھے میزبان نے وقت دیا وہ نماز عصر کے فوراً بعد ہے۔ یہ درس کے بعد وضو اور اذان کا ٹائم، نماز پڑھیں گے، ویسے سلام دیں گے انشاءاللہ ختم پاک شروع، اور ختم کے ساتھ ہی آئے ہوئے معزز مہمان کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا۔ غور کریں، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں ابو غالب نامی تاجر بغداد کا رہائشی ہے، آتا ہے حضور آپ میری دعوت قبول کریں، آپ میری دعوت، اور ساتھ حدیث بھی سناتا ہے۔ آپ کے نام کی حدیث ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، شرط یہ ہے اس دعوت میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع جس آج کل ولیمہ کی دعوت میں جب تک دعوت باقی ہے تو ہوٹل میں میوزک کی لعنت بھی باقی ہے، تو ایسی دعوت میں جانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں تو اس میوزک کو بند کروا دیں، اگر آپ کے نہیں مانی جاتی تو اسلام میں آپ کے لیے اس ولیمے کی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی دعوت قبول کرنے کا حکم تب ہے جب اس کی دعوت کے قبول کرنے میں کوئی شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو۔ کہنے لگا یہ آپ کے نام کی حدیث ہے جب مسلمان دعوت کرے تو دعوت کو قبول۔ سرکار بغداد نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر انور اٹھاتے ہیں، فرمایا چلو اجازت مل گئی ہے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہ حدیث سنا رہے ہیں، سرکار بغداد ڈائریکٹ نام سے پوچھ رہے ہیں یا سنا ہو اجازت تو چلے جائیں، فرمایا چلے جاؤ۔ اب ابو غالب کے نام گھر کے غوث پاک پہنچتے ہیں تو بڑے شیوخ فقہا صوفی درویش حقیقی سچے ولی ایک مجمع ہے جو بیٹھے ہیں، کھانے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کے انتظار میں ہے۔ سرکار بغداد جب آتے ہیں تو آپ کھانے کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان لوگوں کے سامنے جہاں لوگ شروع ہو رہے تھے اس طرف ایک ٹوکرا موجود ہے۔ سرکار بغداد نے آگے جاتے ہوئے اس ٹوکرے کے قریب پہنچے، شہنشاہ بغداد نے فرمایا اس ٹوکرے میں ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، نوجوان ہے، جو لولا ہے، لنگڑا ہے، نبینا ہے، اپاہج ہے، حالانکہ ٹوکرا بند ہے، حالانکہ ٹوکرا بند ہے۔ لوگوں کے نزدیک تو نبی کو نہیں پتہ چلتا دیوار کے باہر کیا ہے، اور مسلمان کے نزدیک نبی کے غلام کو بھی پتہ چلتا ہے بند ٹوکرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ سرکار بغداد نے فرمایا لوگوں اس ٹوکرے میں ابو غالب کا بیٹا جو میری دعوت کر کے مجھے یہاں لے آیا، یہ لولا ہے، لنگڑا ہے، نبینا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے۔ فرمایا اب اس ٹوکرے کو کھولو،
تاکہ مجمع والے دیکھیں تو ہم نے کہا وہی ہے۔ ٹوکرے کو جب کھولا جاتا ہے اندر سے ابو غالب کا بیٹا نوجوان ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اپاہج ہے۔ سرکار غوث پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لڑکے اٹھ اور چلنا شروع کر دیا۔ اٹھ اور چلنا، بس یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی۔ مجمع نے دیکھا وہی لولا، وہی لنگڑا، وہی اندھا، وہی گونگا، وہی بہرا، وہ چل بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پکڑ بھی رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو ایک حال آئی ہو رہا ہے۔ سرکار بغداد نے وقت کو غنیمت جانا، سواری پہ بیٹھے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب اس بات کا چرچا بغداد کے اطراف میں ہوتا ہے تو کچھ شیعوں نے آپس میں کہا اہل سنت میں اتنی کامل ہستی ہو یہ ناممکن ہے، یہ صرف عبد القادر کی شان بڑھانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے سنیوں نے۔ اب ان کی پلاننگ سننا، شیعوں نے دو ٹوکرے، ایک میں صحیح تندرست نوجوان کو بند کر دیا، ایک میں لولہے، لنگڑے، اپاہج، اندھے نبینے کو بند کر دیا۔ دونوں ٹوکروں کو اوپر سے سیل بند کر کے اب یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ ہے کہ سرکار بغداد کے مدرسے میں جائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ اس ٹوکرے والے کی صحت کیسی ہے، اس ٹوکرے والے کی صحت کیسی ہے۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا، معاذ اللہ ان کی بےزتی کریں گے۔ یہ منصوبہ تیرا ہے۔ اب چلے یہ انہیں کیا پتا کہ تم کہتے ہو انہیں اس کا نہیں پتا چلے گا، انہیں تو تمہارے اس منصوبے کا بھی پتا چلا ہوا ہے۔ یہ چلتے ہیں شیعہ رافضی، دو ٹوکرے اٹھائے، ایک پورا گروہ ہے۔ جب سرکار بغداد کے مدرسے میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو سرکار بغداد تو دین کا لیکچر دس کر رہے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ جلال میں آتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم ہو جو کہتے ہو سنیوں نے ڈھانگ رچا رکھا ہے، تم نے فلاں فلاں جگہ بیٹھ کر میرے خلاف منصوبہ تیار کیا ہے، ان ٹوکروں کو یہاں رکھ دو۔ سرکار مدینہ کا نوکر تمہیں بتائے گا اس ٹوکرے میں کون ہے، اس ٹوکرے میں کون لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان کو تو پہلے ہی سارا علم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ الذین آمنوا وقالوا یتقون والا اللہ کا ولی ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اس بندے کی آنکھوں میں میری قدرت کی طاقت پائی جاتی ہے، جن آنکھوں سے قرب و نزدیک و دور کو وہ ایک جیسا ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ، کان، پاؤں، زبان حدیث قدسی ہے۔ اب وہ کیا منصوبہ بنا کے آئے؟ سرکار بغداد نے فرمایا ٹوکروں کو رکھ دو، کھولنے کی ضرورت نہیں، میں بند ٹوکروں میں بتا دیتا ہوں۔ اس ٹوکرے میں ایک نوجوان ہے جو بول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ فرمایا اس ٹوکرے میں ایک نوجوان ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، نبینا ہے، اپاہج ہے۔ فرمایا بیٹا عبد الرزاق، یہ شہنشاہ بغداد کا ایک بیٹے کا نام ہے۔ فرمایا بیٹا عبد الرزاق ذرا اس ٹوکرے کے قریب آنا، اس کو کھولنا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جب بیٹے عبد الرزاق نے ٹوکرے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تندرست نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، بولنے والا، سننے والا، چلنے والا، پھرنے والا، جس طرح غوث پاک نے بتایا تھا اسی طرح نکلا۔ فرمایا وہ لڑکے بیٹھ گئے، وہ لڑکے بس اتنی بات کی، وہ گنگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، نبینا ہو گیا، گنگا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ فرمایا اس ٹوکرے کو کھولو۔
جب کھولا تو اندر نوجوان لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے۔ فرمایا لڑکے چلنا شروع کر۔ کیا فرمایا لڑکے چلنا شروع کر۔ تو جو لفظی صحیح لے کے آئے، ایک تو غیب کی خبر بتائی، دوسرا اس کو مرض میں مبتلا کر دیا، اور جو مریض لے کے آئے فرمایا چل کے تو دکھا، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھنا، سننا، بولنا، پکڑنا۔ اب پورے مجمع پہ ہاتھ تاری ہو جاتا ہے۔ آئے تو تھے اہل سنت کے ایک ولی کو بدنام کرنے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں تو سارے شیعے سرکار غوث پاک کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں حضور معافی مانگتے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، بھول گئے، خدا ہمیں کلمہ پڑھا کے اہل سنت کے مسلک پہ داخل کروا دیجیے۔ سرکار بغداد میں سرکار بغداد میں ان سب کو اسلام میں داخل کیا اور اہل سنت کا مسلک کا پابند بنا دیا، اور پھر جس کو فرمایا تھا وہ لڑکے بیٹھ، فرمایا چلو یار تو بھی چلو یار تم بھی، تو دیکھا تو وہ بھی چلنے سننے پھرنے والا بن گیا۔ میرے بھائی غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی ورثہ ہے، جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تحت اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی عطا سے ان کو شان یہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ انصاف کرو، آج کے پیر اور قرآن جن کو پیر کہہ رہا ہے، کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور یار اتنی میں نے محنت کی ہے، کم از کم کوئی تصدیق تو کر دو۔ آج کے پیر دو نمبر ہے، آج کے اکثر پیر جعلی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشکل کشا بن کے آتے ہیں، یہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے، یہ دوسروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ کا ولی صحیح ہوتا ہے، وہ اللہ کے خزانے آگے تقسیم کرتا ہے، یہ دوسروں کو شریعت سے دور لے جاتے ہیں۔ اگر غوث کی بارگاہ میں کوئی چور آ جائے تو اللہ کا ولی پکڑ کے ایک علاقے پہ اللہ کا ولی بنا کے نگران بنا کے بھیج دیتا ہے۔ رسول کریم کا حقیقی وارث غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان سنو، پیر کون ہوتا ہے؟ قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الشیخ یسقط الشقیہ، حکم قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی عبد القادر کی زبانی سنو، غوث اعظم کی زبانی سنو کہ پیر کون ہوتا ہے۔ فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، شیخ وہ ہے، پیر وہ ہے، ولی وہ ہے، نیک بندہ وہ ہے، شریعت میں بابا وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی مجرم چل کے آ جائے، جب اس کی صحبت سے ہو کے جائے تو رسول اللہ کی شریعت کا پیکر بن کے جاتا ہے۔ کم از کم ہماری زبان پہ اعتماد نہیں تو غوث اعظم کی زبان پہ ہی تو اعتماد کر لو نا، قرآن پہ اعتماد کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا پیر وہ ہے جس کی بارگاہ میں گناہگار آئیں تو نیکوکار بن کے جائیں۔ اب بتاؤ ہمارا زمانہ کس قدر پرفتن ہے، کس قدر لٹیرے مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم آخر میں پھر ایسے کرنا چاہیں گے، یہ جو دو نمبر پیر ہیں جعلی پیر، اہل سنت کے مسلک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور سنیوں کا کوئی واسطہ نہیں کہ ان کے پاس جانا، ان کے شریعت کے خلاف عرسوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں جانا اسلام میں حرام ہے۔ جہاں عورتوں مردوں کو اکٹھے نچواتے ہیں، یہ جہاں کوئی ایک خاتون ناچتی ہے بقا سارے ارد اس کا تماشا دیکھتے ہیں، ایسے مقام پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج آ کر کے اٹھو، نہ ایسے پیر کا ساتھ دیں گے
بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ میں کون ہوں؟ یہ تو رسول اللہ کی شریعت کا پیغام ہے، یہ تو سرکار کی شریعت کا۔ اس پیر کے پاس جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی خوشبو دیتا ہو، اور وہ ملے گا نہیں، اور وہ بہت کم ہیں ضرور لیکن بہت کم۔ تو میری دعا ہے رب کریم سے جن احباب نے اس مقدس محفل کو سجایا، خصوصاً جس مقدس ہستی کے لیے اس موسیقار کو سجایا گیا، اللہ مولانا امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنت مزید درجات بلند فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، غور سے سننا۔ جب کوئی مرد مر جاتا ہے تو کیا محلے کی عورتیں اس کا منہ دیکھ سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے معاشرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جب کوئی مرد مر جائے تو اس کو کیا عورت اس کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ غور کرنا، جب بھی کوئی مرد مر جائے اس کا چہرہ فقط وہ عورت دیکھ سکتی ہے جس عورت سے اس مرد کا شرع نکال نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا حقیقی بھائی۔ ایک دکاندار بہن بنا لیتے ہیں، بہن بھائی کی بات نہیں ہو رہی، معذرت سے آپ تو میری بہن ہے، بھلے عزت لوٹ نہیں، آپ تو میری بہن۔ وہ بھائی جو ایک ہی باپ اور ماں کے پیٹ سے سلب سے نکلے، بیٹے کو پردہ نہیں، بھائی کو پردہ نہیں، باپ کو پردہ نہیں۔ غور کریں، شوہر بھی مرنے کے بعد اپنی بیوی کے منہ کو دیکھ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا۔ یہ جو سارے رشتہ دار کھڑے ہو کے عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مرد مر جائے تو محلے کی ساری عورتیں اکٹھی ہو کے اس مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ۔ صرف وہ مرد کسی مری ہوئی عورت کو دیکھ سکتا ہے جس کا اس عورت سے نکاح شرعاً جائز ہی نہیں، یا شوہر دیکھ سکتا ہے، یا اس مرد کو صرف وہ عورت دیکھ سکتی ہے جس مرد سے اس عورت کا شرعاً نکاح ہو سکتا نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔